یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جہنم کی آگ سے بندے کو بچا دیا جائے۔ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بچہ ہونا تھا تو میرے دل میں الہام کیا گیا، بات ڈالی گئی کہ ہم آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے جو پوری زندگی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تمہیں ایسا بیٹا دیں گے کہ جو اتنا نیک ہوگا، ماں کے پیٹ سے گویا اس کے اندر ولایت کا نور ہوگا کہ وہ ساری زندگی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ چنانچہ بیٹا ہوا تو حضرت نے اس کا نام محمد معصوم رکھا، اسی نسبت سے محمد معصوم۔ یہ محمد معصوم ایسا مادرزاد ولی ماں کے پیٹ سے ولایت کا نور لے کر آیا کہ ایک مرتبہ عید کے چاند میں لوگوں کو شک تھا، تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد کسی نے پوچھا امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ حضرت ہم نے تو آج عید پڑھ لی، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، تو کیا واقعی عید ہے؟ تو حضرت نے ایک بچے کو گھر بھیجا اور گھر جا کر کہا کہ پوچھ کے آؤ کہ محمد معصوم نے دن میں دودھ پیا یا نہیں پیا۔ تو اندر سے پیغام آیا کہ بچے نے دن میں دودھ پی لیا۔ تو مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ بچہ ایسا ولایت کا نور لے کر آیا ہے، رمضان مبارک میں دن کے اندر اس نے کبھی دودھ نہیں پیا۔ چھوٹا بچہ، ایسا بچہ جو پھر بڑے ہو کر ماشاء اللہ، چنانچہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت خلافت حاصل کر لی تھی۔ 12 سال کی عمر میں 3000 سے زیادہ ان کے خلفاء ہوئے، بڑا انہوں نے کام کیا۔ ان کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسی زندگی گزارنے والے بزرگ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس قابل تو نہیں کہ آپ سے جنت کے بڑے رتبے مانگوں، اتنی تمنا ضرور ہے کہ قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں مجھے بھی شامل فرما لینا۔ ایسی نیکیوں بھری زندگی، اور پھر یہ عاجزی والی دعا کہ اے اللہ، میں اس قابل تو نہیں کہ آپ سے جنت کے بڑے رتبے مانگوں، بس اتنی تمنا ضرور ہے اللہ کہ قیامت کے دن مجھے بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں شامل فرما لے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ قیامت کے دن جس کو بخشش کیے ہوئے گناہگاروں میں شامل فرما لے۔